اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی اسلام سہولت، کشادگی اور ادائے حقوق کا دین ہے۔ اسلام کی آسانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مومن کی ذمہ داری۔ مومن کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کے بارے میں ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا، لا یسترعی اللہ، نہیں اقتدار دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، عبدن کسی بندے کو، رعیتاً لوگوں پر، قلت کم ہو، او کثرت یا زیادہ ہو، الا مگر سألہ اللہ، سوال کرے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، انہا ان سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، اقامہ فیہا امر اللہ کے قائم کیا اس نے اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اضاعہ ضائع کر دیا اس کو، حتیٰ یہاں تک کہ یسألہ سوال کرے گا اس سے، ان اہل بیتہ اس کے اہل کے بارے میں، خاصتاً خاص طور پر سوال کیا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو کچھ لوگوں پر اقتدار بخشتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، تو اللہ اس بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا ان کہ آیا اس نے اپنے ماتحتوں پر اللہ کا دین قائم کیا یا اسے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آدمی کے بیوی بچوں کے بارے میں خاص طور پر سوال کرے گا۔ اب اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے پتہ چلتا ہے، مومن کی ذمہ داری۔ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں مومن ہوتا کون ہے۔ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ مسلمان تو ہر کوئی ہے، ہر کلمہ کہنے والا ہر انسان جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اب اللہ کو ماننے والا تو ہر انسان ہے، لیکن اللہ کی ماننے والا کوئی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے۔ تو اب ہم مومن کی ذمہ داری دیکھتے ہیں کہ ہر مومن کی ذمہ داری کیا ہے۔ اسلام کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں، جو اس کا پورا کرنا اس پر فرض ہے۔ اب ایک حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو کچھ لوگوں پر اقتدار بخشتا ہے، یعنی یہاں جو بات کی گئی ہے حاکم وقت کی بات کی گئی ہے کہ حاکم وقت اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو اقتدار بخشتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ حاکم وقت کی سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا میں عدل و انصاف قائم کرے، اس میں مساوات قائم کرے، باہمی اتحاد ہونا چاہیے اور اخوت پیدا کرنا چاہیے، اور سب سے پہلی جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پھیلائے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں اور جو ذمہ داری ہر انسان کی بنتی ہے اس کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اپنے معاشرے میں پھیلائے، اپنی رعایا کو اس کا سبق دے اور اس کے بارے میں ان کو تعلیمات دے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی معاشرے میں اور اپنی رعایا پر کیا ذمہ داری اس کی آتی ہے حاکم وقت کی۔ تو اس کی ذمہ داری انصاف، اخوت، مساوات، باہمی اتحاد کے بعد جو ذمہ داری اس کی ہے کہ یہ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ختم کرے، اور جتنی بھی ناہمواریاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کرے، امن و امان معاشرے میں قائم کرے، لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور قوم کا عزت و وقار کا دفاع کرے، اور کسی بھی دشمن کے حوالے سے اگر اس کی رعایا کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا دفاع کرے۔ تو حاکم وقت کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ صرف اور صرف حاکم وقت کی نہیں ہیں۔ جب تک ہم معاشرے کی اس کی رعایا اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس وقت تک جو حاکم وقت ہے وہ صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک انسان کس حد تک معاشرے کو سنبھالے گا؟ جب معاشرے کے لوگ ہیں اور رعایا جو ہے اس کی، جب تک وہ خود ذمہ داری اپنی نہیں نبھائے گی اس وقت تک جو ہے معاشرہ پرامن نہیں رہے گا۔ جب سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے، رعایا حاکم وقت کا ساتھ دے گی، تو معاشرہ پرامن ہوگا اور ہر طرح کی
مشکلات کیا ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور حاکمہ وقت جو ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، عدل قائم کرنے کے بارے میں، مساوات قائم کرنے کے بارے میں، ان تمام جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ آیا جو احکامات میں نے حاکم وقت کو دیے تھے اس نے پورے بھی کیے ہیں یا نہیں، یا ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں تو حضرت عمر کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر نے اپنے جب وہ حاکم وقت تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے کس طرح سے معاشرے میں ہر طرف پرامن تھا، کسی بھی قسم کی کوئی بددیانتی یا کوئی ایمانت میں خیانت یا کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تاکہ وہ اپنی رعایا کا خیال کر سکیں اور ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور ان کی مشکلوں کو حل کر سکیں۔ پھر حضرت عمر کا ایک مشہور قول بھی ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ظلم سے مارا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس کرے گا۔ تو اس سے یہ کیا بات سامنے آتی ہے کہ ہر طرح سے معاشرے میں جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں ایک حاکم وقت پر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کا جواب دہ ہوگا کہ معاشرے میں اس نے کس طرح سے حکومت کی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس معاشرے میں پھیلایا یا اپنی رعایا کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا حکم دیا۔ تو اس حوالے سے وہ حاکم وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اب حدیث کا اور یہاں صرف حاکم وقت کی ذمہ داری نہیں بتائی گئی کہ صرف حاکم وقت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، بلکہ یہاں پہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس پر ہر کسی نہ قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، جیسا کہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، ایک اولاد ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، ماں باپ ہونے کے حوالے سے ذمہ داری ہے، اساتذہ ہونے کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ مطلب ہر انسان جو ہے اس پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اب ایک اساتذہ کے حوالے سے ذمہ داری کو اگر ہم دیکھیں تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو تعلیمات دے، اس کو ہر طرح کی جو بھی اس کو مشکلات وغیرہ پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے اس کا حل نکالے اور اس کو جو اس کی پریشانی ہے اس پریشانی کا حل نکال کر اسے اس مشکل سے آزاد کرے۔ اور اگر ماں باپ کی ذمہ داری دیکھی جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی تعلیمات ہیں ان کا حکم ان کو بیان کرے اور اس کو ایک اچھا اور نیک انسان بنائے۔ اور ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ اچھے شہری ہونے کے حوالے سے انسان یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں قانون وغیرہ معاشرے میں نافذ کیے گئے ہیں ان کا احترام کرے، کسی قانون کی پاسداری کرے اور کوئی بھی قانون یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے معاشرے میں بدامنی پھیلے۔ اب ہم حدیث کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی خاص طور پر سوال کیا جائے گا۔ اب حاکم وقت کی ذمہ داری تو ہو گئی پوری، اب خاندان کے سربراہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ خاندان کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پورے خاندان کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر وہ پورے خاندان کا معاشی ضروریات کا کفیل بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو اخلاقی اور دینی تربیت دینے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور تعلیم و تربیت دینے کا بھی۔ پھر بیوی اور اولاد کے اخلاق کا تحفظ، بیوی سے حسن سلوک، بچوں کے ساتھ باہمی مساوات قائم کرنا، یہ تمام جو ہیں وہ حاکم وقت کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کے سربراہ ہونے کی اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اگر خاندان کا جو سربراہ ہے اگر وہ ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کی دیکھا دیکھی جو اس کے گھر کے افراد ہیں، اس کے بچے ہیں، وہ تمام جب اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی خود بخود اس اسلامی تعلیمات کی عادی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو جب اس طرح کرتا دیکھے گا تو پھر اس کو خود بخود عادت ہو جائے گی اور وہ بھی ان اسلامی تعلیمات کو اپنائے گا اور دین کی پیروی کرے گا۔ وہ چیزیں اس کو مشکل نہیں لگیں گی جب تک خود جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑوں کو دیکھ کر جو اپنی عادات ہے ان کو پختہ کرتا ہے۔ جب بڑوں کی عادات اچھی ہوں گی، جب وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو بچوں کی عادات بھی آگے پختہ ہوتی چلی جائیں گی اور وہ دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک اور جگہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے،
خبردار تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے زیر اثر لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب زیر اثر یعنی یہ زیر اثر کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، جیسے کہ حاکم وقت کے زیر اثر جو ہوں گی وہ اس کی رعایا ہوگی، اور اساتذہ کے لیے اس کے شاگرد ہوں گے، اور اگر کوئی کہیں جاب کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے زیر اثر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کی ذمہ داریاں اس پر ہوں گی۔ اور پولیس کا محکمہ دیکھ لیں، جتنے بھی محکمے دیکھ لیں، ہر محکمے میں کسی نہ کسی کے زیر اثر ہر انسان کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آیا ان کی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے پوری کی گئی ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی گئی۔ تو یہ ان تمام سوالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ انسان ان تمام سوالوں کا جواب دہ ہوگا۔ جی یہ تھی مومن کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔